سعودی عرب کے ساتھ تاریخی معاہدے کے بعد وزیراعظم جنیوا پہنچ گئے۔ شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات، نون لیگی صدر کو معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی ہمیشہ پروان چڑھے اور نئی بلندیوں کو چھوئے۔ وزیراعظم دعا گو، سرمایہ کاری اور تجارتی روابط کے لیے محمد بن سلمان کی خصوصی دلچسپی کی تعریف۔ پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری، دوست ملک کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ صدر مملکت کاظم ارومچی میں آصف علی زرداری سے سیکرٹری کمیونسٹ پارٹی سنکیانگ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اور اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ریکوڈک منصوبے کے لیے $39 کروڑ برج فائننسنگ کی منظوری دے دی۔ منصوبے کے تحت 1300 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک بچھانے کا فیصلہ۔ امریکہ اور برطانیہ میں $150 ارب کا تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے دستخط کیے۔ برطانیہ ہمارا اہم اتحادی، تجارتی ڈیل کامیاب رہی، ہم نے ٹیرف کم کیا، تمام شعبوں میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، برطانوی وزیر اعظم کا امریکی صدر کے دورے اور معاہدے کا خیر مقدم۔ کہا امریکہ ہمارا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں یوکرین اور مشرق وسطیٰ سمیت دیگر عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی ہمیشہ پروان چڑھے اور نئی بلندیوں کو چھوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دعا گو، امت مسلمہ کے لیے محمد بن سلمان کے ویژن اور قیادت کے معترف۔ سرمایہ کاری، تجارت اور کاروباری رابطوں میں سعودی ولی عہد کی خصوصی دلچسپی کی تعریف۔ شاندار استقبال پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار۔ کہا سعودی طیاروں کی حفاظت سے مسلح فوج کے گارڈ آف آنر تک ہر چیز متاثر کن تھی۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب مکمل کر کے لندن روانہ، ریاض کے نائب گورنر نے الوداع کیا۔ وزیر اعظم لندن میں 2 دن قیام کے بعد امریکہ جائیں گے۔ نیو یارک میں صدر ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ شہباز شریف 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم فلسطین سربراہی کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات متوقع۔ سعودی عرب اور پاکستان جا رہے کے مقابل ایک ہی صف میں، سعودیہ اور پاکستان ہمیشہ اور ابد تک ساتھ ہیں۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کا اردو میں پیغام۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، 2 برادر ملک دشمن کے سامنے سفارہ اور شانہ بشانہ، مشترک دشمن کے مقابل ساری امت متحد ہوگی۔ ارشد ندیم ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں میڈل نہ جیت سکے۔ جیولن تھرو فائنل میں پاکستانی اسٹار کی 4 میں سے 2 تھرو فاؤل ہو گئیں۔ بہترین تھرو 82.75 میٹر رہی۔ 12 ایتھلیٹ میں 10ویں نمبر پر رہے۔ دفاعی چیمپئن بھارت کے نیرج چوپڑا بھی میڈل حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ٹرینیڈاڈ کے والکوٹ 88.16 میٹر کی تھرو کر کے ورلڈ چیمپئن بن گئے۔ ملک میں قیام امن کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا خضدار میں ایکشن۔ فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گرد ہلاک۔ بھارتی سرپرستی میں پاکستان دشمنی کرنے والے دہشت گرد بلوچستان نے امن کو سبوتاژ کرنے کی مختلف وارداتوں میں ملوث تھے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں پھر لفظی جنگ چھڑ گئی۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی ایک دوسرے پر تنقید۔ شرجیل میمن کا نون لیگ اور پنجاب حکومت پر طنز، کہا ایک شخص کے حق میں مہم کا مقصد سیلاب کے دوران ناقص کارکردگی سے توجہ ہٹانا ہے۔ پنجاب حکومت کی نااہلی اور بدترین حکمت عملی کے باعث عوام تکلیف میں ہیں۔ عظمہ بخاری کا جواب، بولی پچھلے سیلاب میں بیرونی امداد کے باوجود سندھ میں آج بھی تباہی ہی تباہی ہے۔ آپ لوگوں نے 17 سال میں کراچی اور سندھ کا جو حشر کیا، عوام روتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے 7.5 کروڑ کے بلغاری جیولری سیٹ کی قیمت 59 لاکھ لگوائی۔ صرف 29 لاکھ سرکاری خزانے میں جمع کروا کر سیٹ پاس رکھ لیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں گواہوں کا اعتراف۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں 25 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ 9 مئی کے 10 مقدمات، عمر ایوب، شبلی فراز، کنول شوزب، زرتاج گل، شیخ راشد شفیق سمیت پی ٹی آئی کے 14 رہنما اشتہاری قرار۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 18 اکتوبر تک رپورٹ مانگ لی۔ پاکستان میں کینسر کے جدید کوبولیشن ٹریٹمنٹ کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی میو اسپتال میں چین سے منگوائی گئی جدید مشینری کا افتتاح۔ انتظامیہ کی بریفنگ۔ تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ صحت کا شعبہ اولین ترجیح ہے۔ دورہ چین میں جدید طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ کینسر کے علاج سے متعلق چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ کینسر کے علاج کے لیے جدید مشینری لانے کی ہدایت کی ہے۔
वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला का दौरा, मोटरवे M5 को पहुंचने वाले नुकसान, बहाली के इक़दामात का जायजा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और सूबाई वज़रा के साथ मुश्तरका इजलास में कहा, जलालपुर पीरवाला शहर को बचाना तरजीह है। मोटरवे तोड़ना आसान फैसला नहीं, लेकिन शहरियों का जानो माल ज्यादा अहम है। NHA और आबपाशी के माहिरीन की टेक्निकल कमेटी कायम, मुसलसल मॉनिटरिंग होगी। तखर बैराज पर पानी का बहाव बढ़ने लगा, 5,69,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। गुड्डू बैराज पर पानी में मुसलसल कमी, 5,51,000 क्यूसेक हो गया। कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल, कश्मोर में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। कुंडियारों में जमींदारा बंद टूटने से सड़क बह गई, दादू में दर्जनों देहात मुतासर। काजी अहमद में हिफाजती बंद टूट गया, 100 से जायद घर डूब गए। मेहड़ में भी सैलाब, कच्चे के 30 देहात ज़ेर-ए-आब। कर्ज लेकर और जानवर बेचकर घर तामीर करवाया, अब मकान गिर गया, कैसे रहेंगे? सैलाब से मुतासरा खातून की दुहाई, मुतासरीन तामीर नौ के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। लियाकतपुर में बीत और रात की मुतादिद बस्तियां सैलाब की नजर, हंसते बसते घर मलिया में। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में वक्फे से हल्की और तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। चित्राल में भी मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोग़यानी। गर्म चश्मा रोड पर गाड़ी रैली में बह गई। बारिश बरसाने वाला सिस्टम खित्ता पोटोहार पर मौजूद। अगले 2 रोज में रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। दरियाओं के बहाव में इजाफे का भी खदशा। चेयरमैन PTA ओहदे पर बहाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। वकला के मुताबिक अदालत ने वो रिलीफ दिया जिसकी दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा भी नहीं की थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने 2 रोज काबिल चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। इजराइल का मगरबी किनारे के इल्हाक का मंसूबा नामंजूर, मुत्तहिदा अरब अमारात का इजराइल से सफारती ताल्लुकात महदूद करने पर गौर। इजराइल से सफीर को वापस बुलाए जाने का इम्कान, आइंदा 24 घंटे अहम। गजा सिटी पर सेहूनी फौज के हमले तेज, कई मकामात पर बमबारी। दर्जनों इमारतें मलियामेट अलबुरेज कैंप को भी निशाना बनाया। 24 घंटों में 79 शहादतें, ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरों की क़यादत की सज़ा, अमरीकी अदालत का महमूद खलील को मुल्क बदर करने का हुक्म। कराची में जमात इस्लामी का चिल्ड्रन गजा मार्च, बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हाफिज नईमुर रहमान बोले, फ़लस्तीन में सूरत हाल बदतरीन है, चारों जानिब से मुहासरा है, दुनिया को इंसानी हुकूक का बताने वाले कहाँ चले गए।